APC पर हैं और हुकूमत का कहना है कि अपोजिशन ये शौक पूरा कर ले, किसी को NRO नहीं मिलेगा, तो आप समझते हैं कि आज कोई ऐसे फैसले होने जा रहे हैं जिससे जो हुकूमत के लिए परेशान कुन या देखो, मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है हर दिन परेशान होता है। जो भी इलेजिटिमेट अनमॉरल रिग्ड इलेक्शन से होके आते हैं वो हमेशा परेशान होते हैं कि इनका हुकूमत जाएगा, एहतसाब जो कि असल एहतसाब होता है वो शुरू हो जाएगा, ट्रीजन का केसेस लगेंगे, तो बहुत परेशान होते हैं। जहाँ तक APC की बात है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क की नजरें वहाँ है, पूरे मुल्क की नजरें मुल्क के जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनके तरफ है, और इंशाअल्लाह ताला वहाँ से अच्छा खबर आ जाएगा। आप उम्मीद रखें इंशाअल्लाह ताला। फैसला किया कि वो APC में शिरकत नहीं करेंगे। नो वो शिरकत उसका देखो, आप क्या समझते हैं? इस पे कुछ लोग इस पे सियासत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज जो हाउस में कट मोशंस चल रहे हैं, it's very difficult, particularly for smaller parties, to send all the MNAs. I'm sure PFP member will be selling a delegation. Maybe I'm the only MNA of my party that is going to the APC. باقی سب نان MNAs ہے، اور وہ بھی میں چاہوں گا شروع میں آؤں گا ووٹنگ کے لیے، جب بھی مجھے وہاں کا ضرورت ہے میں وہاں پہنچوں گا، جہاں یہاں کا ووٹنگ کی ضرورت ہے وہاں پہنچوں گا۔ لیکن یہ ہر پارٹی کے لیے یہ مشکلات ضرور ہے کہ بجٹ بھی اپنا آواز دینا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اختر مینگل صاحب کے اصولی پوائنٹس ہے، اگر حکومت نے ان اصولی پوائنٹس پہ آج تک مینگل صاحب کا ساتھ نہیں دیا تو ووٹ نہیں دے گا بجٹ پہ، اس پہ میرا نہ کنڈیشن ہے نہ وہ، تو میں جانتا ہوں۔ جہاں تک APC کی بات ہے، وہاں میں کنونس کروں گا سارے جماعتوں کا کہ جو مین پوائنٹس ہیں اختر مینگل صاحب، خاص طور جو مسنگ پرسنس ہے، اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے۔ ہوئی ہے صبح لورا لائی میں 3 دہشت گردوں نے حملہ کیا پولیس لائن پہ، ایک شہادت کی ہوئی ہے، لیکن اس کو ناکام بھی بنایا، کچھ کہیں گے اس پہ؟ دیکھو، میرا کنڈمنیشن بھی آیا اس پہ، لیکن میں آئی ایم ٹائرڈ آف آل دیز کنڈمنیشنز۔ میں نے تو اپنا والدہ کو اس دہشت گردی کی شکار ہوئی، شہید ہوئی، اور اس دن سے لے کے آج تک ہم نے بہت کوششیں کی ہیں۔ جو سب سے کامیاب تو انیشل ایفرٹ، فرسٹ ایفرٹ تھا وہ سوات اور مولتان کا آپریشن تھا، دوسرا ضرب عزم اور جو اس کے بعد بھی ہوا اس کے اثر تو ہوئے، لیکن جو کمپریہنسو پلان ہونا تھا وہ نہیں ہوا۔ اب صرف مار کے دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا 3 Ds تھے: ڈیموکریسی، ڈیٹرنس، ڈیموکریسی، ڈیولپمنٹ، اور انہوں نے اوکے تھوڑا بہت ڈیٹرنس تو کیا، بٹ ہمارا جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے فاٹا میں یا بلوچستان میں جہاں سب سے زیادہ دہشت گردی افیکٹڈ ایریاز ہے ڈیولپمنٹ کیا، نہ ہی ہم اپنا نیشنل ایکشن پلان پر عمل کر رہے ہیں۔ میں کس منہ کے ساتھ دنیا میں جا کے اس حکومت کا دفاع کر سکتا ہوں کہ یہ سیریس ہے، یہ سیریسلی دہشت گردی اور کالعدم تنظیموں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، جب ان کا وزیر، ان کا انٹیریئر منسٹر کا اپنا ریپوٹیشن ہے، ان کا وزیروں کا تعلق ہے کالعدم تنظیموں کے ساتھ، جب جمہوری قیادت، سویلین قیادت جیل جاتے ہیں اور کالعدم تنظیموں اور دہشت گردوں باہر پھرتے ہیں، تو نہ صرف دہشت گردی کے واقعہ ہوتے رہیں گے، مگر کوئی بھی نہیں اس دنیا میں مانے گا کہ پاکستان، نیا پاکستان سیریس ہے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ I'm very sorry, I have to run. Thank you.